السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری بات کہ اس حدیث قسطنطنیہ میں جو بشارت بالفرض مان لی جائے، یعنی وہ تو ناصبی سے روایت ہے، ثور بن یزید سے، جس میں بشارت ہے، دوسری میں نہیں ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ چونکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے محفوظ، یہ جو روایت ہے جو عمیر بن اسود الانسی سے روایت آ رہی ہے، اس روایت میں دو بشارتیں ہیں، اوجبو اور مغفور لہم۔ اب ہمیں وہ شخص تطبیق کر کے دے ان دونوں روایتوں میں۔ تطبیق کیسے کرے؟ یعنی جو روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اس میں یہ دونوں لشکروں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا کہ وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بحری بیڑے پر کہ جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن جب شامیوں نے روایت بیان کی تو انہوں نے پہلے لشکر کے لیے ایک لفظ استعمال کیا اوجبو، دوسرے لشکر کے لیے لفظ استعمال کیا مغفور لہم، یہ دو لفظ استعمال کیے۔ نبی خاتم نے تو ایک ہی لفظ حدیث میں کہا تھا کہ وہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس سے اگر مراد یہ لے لی جائے، کوئی یہ کہے کہ اس سے مراد یہی ہوتا ہے، چونکہ قرآن میں بھی ہے کہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، بادشاہوں کی طرح ہوں گے جنتیوں کے لیے، تو نبی خاتم نے جنت کی بشارت دی ہے، تو پھر ہمیں وہ اس بات کا جواب دے کہ مغفور لہم کا مطلب کیا بنے گا۔ یعنی اگر دونوں جگہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ہی بشارت دی ہے، تو جو شامیوں کی روایت ہے پھر دونوں میں ایک لفظ ہونا چاہیے تھا۔ پہلے لشکر کے لیے بھی اوجبو ہوتا، دوسرے کے لیے بھی اوجبو ہوتا، پہلے کے لیے بھی مغفور لہم ہوتا، دوسرے کے لیے بھی مغفور لہم ہوتا، لیکن وہاں دو بشارتیں دو لفظوں سے دی گئی ہیں۔ یہ دو لفظ جو بتائے ہیں جو محفوظ روایت میں نہیں ہیں، یا تو یہ نقل بالمعنی ہے، یعنی کہ اس نے خود معنی کر کے راوی نے بیان کر دیا کہ وہ تختوں پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جنتی ہیں، تختوں پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مغفور لہم ہیں، یا تو اس نے نقل بالمعنی کیا، روایتیں نقل بالمعنی ہوتی ہیں۔ اگر نقل بالمعنی کیا تو ہمارے پاس محفوظ روایت میں چونکہ یہ بشارت نہیں ہے، اس لیے ہم مانیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہم راوی کے نقل بالمعنی کو نہیں مانیں گے، ہم جو اصل ثابت ہیں ہمارے پاس الفاظ، ہم ان کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں نقل بالمعنی نہیں ہے بلکہ رسول خدا نے ہی یہ فرمایا، پہلے لشکر کے لیے اوجبو اور دوسرے کے لیے مغفور لہم، یہ نبی خاتم کے لفظ ہیں، خود انہی کے الفاظ ہیں، تو ہم کہیں گے پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محفوظ روایت ہے، آپ اسے تطبیق کر کے دے دے کہ جب ایک جگہ نبی فرمائیں کہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہیں، اس کا مطلب اوجبو ہوگا، دوسری دفعہ جب یہ فرمائیں کہ وہ بیری بیڑے پر ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب مغفور لہم ہوگا۔ یہ ایک ہی لفظ کے لیے دو الگ الفاظ اوجبو اور مغفور لہم کیسے آ سکتے ہیں، وہ تطبیق کر کے ہمیں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔